أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک علامت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اور دو حصوں میں ہم اس آیت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، دوسرا ہوگا فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اب جو پہلا حصہ اس کے الفاظ سے بات کریں گے، پہلے سے پہلا لفظ انما ہے جو کہ کلمہ حصر ہے۔ ذالکم یہ اصل میں ذالکہ ہی ہے، اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے، ساتھ جو کم آپ دیکھ رہے ہیں ایکچولی یہ کاف خطاب ہے۔ مخاطب کے اعتبار سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ واحد اگر مخاطب ہو تو کاف لگتا ہے، مثنیٰ ہو تو کما، اور جمع ہو تو کم۔ واحد مونث ہو تو کی، اور جمع مونث ہو تو کننا۔ الشیطان مرفوع اسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یخوف فعل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، اور عین کلمہ مشدد ہے زیر کے ساتھ تو باب تفعیل۔ خوفا یخوف تخویفاً، خوف دلانا ڈرانا کے معنی خان صاحب نے کیے ہیں اس فعل کے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اولیاء، جو کہ ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی دوست کے، کارساز کے، اور بھی بہت معنی میں ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اولیاء کے ساتھ ضمیر واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل، اور اولیاء کا لفظ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا حرف ہے، لا حرف ہے۔ کون سا حرف ہے؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے فعل مضارع۔ اب فعل مضارع اگر مرفوع ہے تو لا لائے نفی ہوگا، اور اگر فعل مضارع مجزوم ہے تو لا لائے نہیں ہوگا۔ تو آگے فعل مضارع تخافو ہے جو کہ مضارع مجزوم ہے، لہٰذا یہ لا لائے نہیں ہے۔ تخافو فعل مضارع مجزوم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، خا واو اور فا حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ خوفا یخوفو، اور تبدیلی کے بعد خافا یخافو، ڈرنا کے معنی میں۔ فعل مضارع نون اعرابی والا صیغہ جب مجزوم ہوتا ہے تو ایک الف لکھا جاتا ہے، یہاں پر آپ کو الف لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ضمیر آ رہی ہے۔ اگر ضمیر نہ ہوتی، کوئی اسم ہوتا تو وہ الف لکھا ہوا آپ کو نظر آتا۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ یوں دوسرے حصے میں نے فلا تخافوہم کے الفاظ پہ بات کر لی ہے، آگے مجھے ایک واو نظر آ رہا ہے، اور واو کے بعد پھر ایک فعل ہے، لہٰذا ہم دوسرے حصے کے دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فلا تخافوہم، اور دوسرا ہوگا وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اب جو دوسرا حصہ اس کے الفاظ سے بات کروں گا، واو حرف ہے، خافو یہ فعل امر ہے، فعل امر میں بھی ایک الف لکھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ضمیر آگے آنی تھی اس لیے وہ الف نہیں لکھا ہوا۔ خا واو فا ہی حروف مادہ ہیں، جمع مذکر کا یہ لفظ ہے، اور جو نون آپ دیکھ رہے ہیں الگ سے سرخ رنگ میں، یہ نون وقایا ہے۔ نون وقایا وہ ہوتا ہے جو یائے متکلم کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ یا متکلم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، اور فعل جو ہے وہ اپنے آخر کو تبدیل کرنا نہیں پسند کرتا۔ اب یہاں پر مفعول کی ضمیر جو ہے نا، یا متکلم آگے جو ہے مفعول کی ضمیر وہ محذوف ہے، ضمیر واحد متکلم منصوب متصل۔ ان حرف شرط آگے، اور کنتم جو ہے یہ فعل ناقص ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور کنتم کے بعد آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے مؤمنین، جو کہ مؤمن کی جمع ہے، اور مؤمن صیغہ اسم الفاعل ہے، آمن یؤمن ایمانا سے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جو پہلا جملہ ہے جملہ مستانفہ، وہ انما کلمہ حصر سے شروع ہو رہا ہے، اور کلمہ حصر جب استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں تو اس کو ہم ترکیب میں نہیں لے کر آتے، لہذا ذالکم مبتدا مانا جائے گا، الشیطان خبر ہو جائے گی۔ آگے یخوف اولیاءہ جو ہے
یہ ایک جملہ فعلیہ ہے الگ سے جس میں یخوف فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ہوا ضمیر الشیطان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اولیاءہ مضاف مضاف الیہ کا مفعول بھی بن رہا ہے یخوف فعل کے لیے، اور یخوف فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن جائے گا شیطان کا، اور جملہ ہمارا جملہ اسمیہ ہی رہے گا، یعنی ذالک مبتدا اور الشیطان خبر۔ یوں پہلا جملہ اسمیہ مستانفہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف جو کہ ہے فلا تخافوہم۔ فا جو ہے اس کو وہ فا مانا گیا ہے جو جواب الشرط پر آتا ہے، اور یہاں پر شرط مقدر ہے، یعنی یہ فا جو ہے فا فصیحہ کہلائے گا۔ اگر شرط مذکور ہو تو فا جزائیہ کہلاتا ہے، اور اگر شرط مذکور نہ ہو تو فا فصیحہ کہلاتا ہے۔ لا ناہیہ ہے، تخافو فعل با فاعل واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، خافو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، نون وقایہ مفعول کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ بن گیا۔ ان کنتم مومنین میں ان حرف شرط ہے، کنتم فعل ناقص ہے، تم ضمیر مرفوع متصل کانا کا اسم ہو گیا، اور مومنینہ کانا کی خبر ہو گئی، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط بن گیا۔ اس کا جواب شرط محذوف ہے جس پر خافونی جو ہے وہ جملہ دلالت کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ذالک الشیطانو کے طور پہ جملے کو ذکر کیا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ کم جو ہے یہ تو حرف و خطاب ہے۔ ذالک الشیطان لا محل استنافیہ ہے، یخوف اولیاءہ فی محل نصب حال من الشیطان ہے، لا تخافوہم فی محل جزم جواب الشرط مقدر ہے، اور خافونی جو ہے فی محل جزم معطوف علی جملۃ الجواب ہے، اور کنتم مؤمنین لا محل استنافیہ او تفسیریہ ہے، اور جواب الشرط مذکور محذوف دل علیہ ما قبلہ ہے، ای ان کنتم مومنین فخافونی۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں کیا گیا ہے کہ انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے، یعنی حصر میں ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو شیطان ہی ہے، یخوف اولیاءہ جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے ترجمہ نہیں کیا گیا، یعنی یخوفکم تھا اصل میں مفعول بھی اول، جس کو ڈرایا جاتا ہے اور جس سے ڈرایا جاتا ہے وہ اولیاءہ ہے۔ فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔